السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الجمعہ، آیت نمبر 9 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں جمعے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اہل اسلام جو تھے ہفتے میں ایک بار اپنی بڑی بڑی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی دن تمام مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی تھی۔ جمعے کے دن تمام مخلوقات کی تخلیق مکمل ہو گئی تھی۔ یہ ان 6 ایام میں سے چھٹا یوم ہے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں مومن مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتا ہے، اور جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ آپ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان مرد مومن، کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ قدیم لغت میں اس دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ہم سے پہلی امتوں کو اس دن کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ اس سے بھٹک گئے۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن کا انتخاب کر لیا، حالانکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کے دن کو پسند کر لیا جس میں تخلیق کی ابتدا ہوئی تھی، جبکہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو منتخب فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو مکمل فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے بھٹکا دیا۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے دن کی ہدایت فرما دی ہے، بس اس نے ترتیب اس طرح رکھی ہے کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے، یعنی یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم بعد میں آنے والے ہیں، یعنی اہل دنیا میں ہم بعد میں آئے ہیں، ہم آخری امت ہیں اور بعد میں آئے ہیں، مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے، اور تمام مخلوقات سے ہمارے بارے میں پہلے فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو جمعے کے دن اپنی عبادت کے لیے جمع ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة
فسعوا الی ذکر اللہ، مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے دوڑو. نماز جمعہ کے لیے جانے کے لیے نماز جمعہ کے لیے جانے کے لیے خصوصی قصد و اہتمام کرو. یہاں سعی سے مراد جیسے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، یہاں سعی سے مراد تیز تیز چلنا نہیں ہے بلکہ خاص اہتمام جمعے کا کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہے، آخرت چاہتا ہے اور تو اس کو چاہیے کہ وہ اتنی کوشش کرے جتنی اس کو لائق ہے، جتنی وہ کر سکتا ہے اتنی کوشش کرے جبکہ وہ مومن ہو. اور ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے کچھ لوگوں کی آوازوں کو سنا. جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو پوچھا، آپ نے فرمایا ما شانکم، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے نماز کے لیے جلدی کی ہے، یعنی نماز جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور ہم بھاگ بھاگ کر جماعت کی طرف آ رہے تھے. فرمایا فلا تفعلوا، جب تم اس طرح مت کرو. اذا اتیتم الصلاة فعلیکم بالسکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، اس طرح مت کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکینت کو اختیار کرو، جو حصہ پالو اس کو پڑھ لو اور جو تم سے نکل جائے اسے بعد میں پورا کر لو. اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. امام حسن فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سعی سے مراد پاؤں سے تیز چلنا نہیں ہے، کیونکہ نماز میں تیز تیز چل کر آنے سے منع کر دیا گیا ہے اور سکینت و وقار کے ساتھ آنے کا حکم دیا گیا ہے. آج بھی لوگ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جلدی سے بھاگ کر جماعت میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تیز تیز چلنے سے اور جلدی بھاگ کر جماعت میں شامل ہونے سے منع کیا ہے. اس لیے یہاں سعی سے مراد دلوں، نیت اور خشوع کے ساتھ جلدی کرنا ہے. اللہ اکبر. نماز جمعہ کے لیے آنے والے کے لیے نماز جو پڑھنے کے لیے آئیں، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جو آئیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ آنے سے پہلے غسل کر لیں، کیونکہ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو غسل کر لے. اور صحیحین ہی میں ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر بالغ کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے. اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حق للہ علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یغسل رأسہ وجسدہ، اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ ہر 7 دنوں میں ایک بار ضرور غسل کرے اور اپنے سر اور جسم کو دھوئے. اللہ اکبر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور پہلی جو بیان کی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث تھی. اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے پھر جلدی چلا جائے، یعنی غسل کر کے اور فوراً مسجد میں چلا جائے، تو اس نے جو سب سے پہلے گیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری اس کے بعد جاتا ہے تو اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے، جو پہلا شخص گھستا ہے مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ جاتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب لکھتا ہے، اور جو تیسری مرتبہ جاتا ہے یعنی تیسرے نمبر پر تو گویا سینگ والے مینڈے کی قربانی کا اس کو ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے یعنی چوتھی مرتبہ چوتھا نمبر جس کا ہوتا ہے تو اس کو گویا مرغی کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو 5ویں مرتبہ یعنی 5ویں نمبر میں جاتا ہے تو اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، لکھا جاتا ہے. اور جب امام آ جائے تو فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں
اور وہ بھی فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسے شیخین نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد نے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من اغتسل یوم الجمعۃ، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اگر موجود ہو تو اپنے گھر سے اپنے اہل خانہ کی خوشبو اپنے جسم میں، اپنے کپڑوں پر لگا لے۔ یہ مردوں کے لیے یاد رکھیے، عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ اچھے کپڑے پہنے، پھر گھر سے نکل کر مسجد میں جائے، چاہے تو نماز ادا کرے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ جب مسجد میں آئے تو نماز ادا کرے اور کسی کو تکلیف نہ دے، پھر جب امام آ جائے تو خاموشی سے بیٹھ جائے اور کوئی بھی بات نہ کرے، یہاں تک کہ ہاتھ سے کوئی اشارہ بھی نہ کرے۔ خطبہ سنے حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو جائے، تو یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو اور تمام امت مسلمہ کو جمعے کی نماز کا خیال رکھنے کی اور پہلے مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ارشاد ربانی ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، اس سے مراد وہ دوسری اذان ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس وقت دی جاتی تھی جب آپ تشریف لا کر ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ جب ممبر پر آپ آتے تھے تو اس وقت اذان دی جاتی تھی، آپ کے سامنے اذان دی جاتی تھی۔ اس سے یہی اذان مراد ہے، پہلی اذان، جس کا اضافہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان نے کیا تھا، تو وہ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کیا تھا، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جمعے کے دن پہلی اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا، اور حضرت عثمان کے ابتدائی دور کے بعد جب لوگوں کی کثرت بہت زیادہ ہو گئی تو انہوں نے مقام زورا پر دوسری اذان کا اضافہ کیا۔ یہ اذان اس گھر کی چھت پر دی جاتی تھی جسے زورا کہا جاتا تھا۔ مسجد کے قریب مدینے میں یہ سب سے اونچا گھر تھا، اس واسطے اس کی چھت پر مؤذن کھڑا ہو کر اذان دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اس وقت یہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، اس واسطے ان کو لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے حضرت عثمان نے یہ آپ کے دور میں یہ دوسری اذان جو تھی اس واسطے دی جاتی تھی کہ لوگ جو ہیں جمع ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے جلدی کرو۔ اسی وجہ سے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اگر سمجھو تو خرید و فروخت کو ترک کر کے، چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کی طرف متوجہ ہونا تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ہو چکے، تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ جب نماز کے لیے تصرف پر پابندی لگا دی اور جمعے کے لیے جمعہ ہونے کا حکم دے دیا تو نماز سے فراغت کے بعد زمین میں پھیل جانے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کی اجازت دے دی، جیسا کہ عراق بن مالک رضی اللہ عنہ نماز جمعہ سے فراغت کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے، اللہم اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فرزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عراق بن مالک جو ہیں جب نماز جمعہ سے فراغت پا لیتے تو پھر اس آیت پر عمل کرتے جو اللہ نے فرمایا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فراغت کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اللہم اجبت دعوتک وصلیت فریضتک، اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا،
تیرے عائد کردہ فریضہ یعنی نماز کو میں نے ادا کیا. وانتشرت کما امرتنی اور جیسے تو نے حکم دیا میں زمین میں اپنی راہ لے رہا ہوں. یعنی مسجد سے نکل کر اب میں زمین میں اپنا راستہ پکڑ رہا ہوں اور جا رہا ہوں. تو پھر کیا کہتے تھے کہ فرزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تو مجھے رزق عطا فرما کہ تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اسے ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ. خریدتے اور بیچتے وقت، لیتے اور دیتے وقت اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو اور دنیا تمہیں اس سے کہیں غافل نہ کر دے. یہ خرید و فروخت، یہ بیع و شراء جو ہے تم کو آخرت سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے جو آخرت میں تمہارے لیے سبحان اللہ نفع بخشے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور اے نبی جب وہ تجارت ہوتی یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سامان تجارت سے کہیں بہتر ہے اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ اکبر. جمعے کے دن خطبہ چھوڑ کر اس تجارتی قافلے کی طرف چلے جانے پر جو اس دن مدینے میں آیا تھا اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیتے ہوئے فرمایا تھا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً. اور جب یہ لوگ سودا بکتا ہوا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. یعنی منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. جیسا کہ ایک تابعین ابو العالیہ حسن زید بن اسلم اور قتادہ نے ذکر کیا ہے کہ اس تجارت کا تعلق اسلام لانے سے پہلے دحیہ بن خلیفہ سے تھا. اس کے سودے کے ساتھ طبلہ بجنے کا بھی اہتمام ہوتا تھا. یعنی جب وہ بیچنے کے لیے سامان لاتا تھا تو اس کے ساتھ طبلہ بھی بجایا جاتا تھا. لوگ جو ہے اس کی طرف چلے جاتے تھے. اور ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ آ گیا. لوگ جو تھے خطبہ چھوڑ کر قافلے کی طرف چل دیے کہ تجارت کا سامان ختم نہ ہو جائے اور ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. مطلب یہ کہ تجارت تو خرید و فروخت اور دنیا کا کھیل تماشا حقیر چیز ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کے ساز و سامان کی کچھ حیثیت نہیں ہے. لہذا وہ ہمیشہ رہنے والی دولت حاصل کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اور جو اس کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے سے حاصل ہوتی ہے. روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین روزی دینے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی طرف رجوع کرنا رزق حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ عالم. اب ہم اس سورت کے ان آیات کے اس پوری سورت کے حکمت اور تقاضے پیش کرتے ہیں. نمبر 1، کائنات کی ہر چیز اللہ ذل جلال و اکرام کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنے میں مصروف ہے. وہی تنہا پوری کائنات کا بادشاہ ہے. اس لیے ہم سب کو اس کے حکموں کے سامنے، احکام کے سامنے جھکے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام کائنات پر، بالخصوص اہل عرب پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اس عظیم نعمت کی قدر کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو اسوہ حسنہ بنانا چاہیے. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا قرآن مجید سنانا اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک کرنا بھی تھی، جو آپ نے احسن انداز میں مکمل کر دی. اب یہی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اہل علم کی ہے، داعیان اور مبلغ کی ہے. نمبر 4، بے عمل یہودیوں کی مثال گدھے کی ہے جسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی پیٹھ پر کیا لدا ہوا ہے
اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں وہ بھی قرآنی تعلیمات سے بے رخی برت کر یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ نمبر 5، یہودی جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید انہیں چیلنج کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھائیں۔ نمبر 6، اگر یہودی اپنے اس دعوے میں سچے ہوتے تو ضرور موت کی تمنا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں پہنچ کر وہ تمام نعمتیں حاصل کر لیتے جو اس نے اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ نمبر 7، بزدلی ہمیشہ سے یہود کی پہچان رہی ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی، کیونکہ توحید اور آخرت پر ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ نمبر 8، موت کا مرحلہ یقینی ہے، جو زندہ ہے وہ مرے گا، ہر ایک پر یہ وقت آئے گا کہ وہ موت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، پیچھے ایسا جہان چھوڑ رہا ہوگا جس کی طرف کبھی نہیں پلٹنا، اور ایسے جہان میں داخل ہو رہا ہوگا جس سے کبھی نہیں نکلنا۔ یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا، اس لیے اس کی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے دن سب سے بڑی عبادت خطبہ جمعہ سننا اور نماز جمعہ ادا کرنا ہے۔ نمبر 10، جمعۃ المبارک کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ نمبر 11، نماز جمعہ کے بعد کاروبار اور تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب نماز جمعہ ہو جائے، نماز ختم ہو جائے تو پھر کاروبار اور تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 12، لوگ دنیا کے کھیل تماشوں اور مال کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ان سارے کھیل تماشوں سے اور مال و اسباب سے بہتر ہے اللہ کا ذکر۔ کاش وہ اس حقیقت کو جان لے۔ نمبر 13، دوران خطبہ بلا وجہ اٹھ کر باہر چلے جانا فضول اور بری حرکت ہے، اس سے جمعے کا ثواب ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 14، جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ نمبر 15، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ظاہری اسباب و وسائل کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن توکل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ سورۃ الجمعہ کی تفسیر مکمل ہوئی، وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر کوئی بھول چوک یا غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔